صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے الصلاۃ فی مرابض الغنم، بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا. ایسے آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ کیسے عنوان ہے، آج ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ تو شہری علاقوں میں رہنے والوں کے ساتھ تو شاید بہت تعلق نہ ہو، لیکن ہماری آبادیوں کا 70% سے زائد حصہ ابھی دیہات کے اندر ہے، اور ان کے ہاں بھیڑ بکریوں کے باڑے بھی ہیں، اور ان کے ہاں بھینسیں اور گائیں بھی رکھی جاتی ہیں، اور ان کے گھروں کے اندر یہ جانور بندھے ہوتے ہیں. تو یہ سوال بالکل پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر یہ جانور ہے تو وہاں پہ وہ جانور پھرتے بھی ہیں سارا دن، اور اس باڑے میں ظاہر ہے تو اپنا بول پیشاب بھی کرتے ہیں، ان کا گوبر بھی پڑا ہوتا ہے. تو کیا ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو بالکل ریلیونٹ باب ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے. تو یہ حدیث ہے 419، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. قال فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرابض الغنم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. سمعتہ بعد یقول، اور اس کے بعد وہ حضرت انس سنا کہ وہ فرماتے ہیں کان یصلی فی مرابض الغنم قبل ان یبنى المسجد، کہ مسجد کی تعمیر سے پہلے بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی تو ایسی جگہوں پہ بھی نماز پڑھ لیتے تھے، یا پھر جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ جہاں نماز کا وقت آ جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے. اب سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ عین نماز کے ٹائم پہ کسی ایسی جگہ پہنچ کے کہ جہاں قریبی باڑا ہے، یا پھر اپنے جانور ہیں ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو پھر ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں. تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی جگہوں پہ پڑھ لیتے تھے. اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ایسے مویشی ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے، تو ان کا گوبر بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا. ہمارے یہاں دیہات کے اندر عورتیں ان سے اپلے بناتی ہیں، ان سے آگ جلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اس کے اوپر. اور ایک دور تھا جب مٹی میں ملا کے تو ان کی لپائی بھی ہوا کرتی تھی. تو ان کو ہاتھ سے اپلے بنانا، اگر وہ مطلب ناپاک ہوتا اس درجے کا تو ظاہر وہ ہاتھوں سے اس سے اپلے نہیں بنا سکتے تھے. تو ان کو ہاتھ لگانا یا اس کو تھوڑا بہت گوبر کہیں پڑا ہے اور اس کے قریب نماز پڑھ لینا، ظاہر صاف جگہ پہ ہی نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جن کے گھروں میں بکریاں بندھی ہیں، جن کے گھروں میں بھینسیں یا گائیں بندھی ہیں، تو وہ وہاں صاف جگہ دیکھ کے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث 420 ہے، اور باب کا عنوان ہے الصلاۃ فی مواضع الابل، کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ نماز ادا کرنے کا بیان. یہ بھی کم و بیش وہی چیز ہے، البتہ اونٹ کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اونٹوں کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے مبارک الابل کہا گیا. اور مواضع الابل تو ہے کہ جو ارد گرد کہیں پہ کوئی اونٹ ہے، لیکن جو ان کی مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ، اور جہاں پانی پیتے ہیں معاطن الابل، ان دو جگہوں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اونٹ جو ہے ایک سرکش جانور ہے اور بہت بڑا جانور ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت یہ انسان کو نقصان پہنچائے. لیکن اس لیے یہاں امام بخاری نے مواضع الابل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عارضی طور پہ کسی اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے، یعنی کوئی باڑا یا ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت سارے اونٹ ہوں. تو حدیث 420 ہے، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ عن نافع قال رأیت ابن عمر یصلی الی بعیرہ، کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے اونٹ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. وقال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا. یہ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہر وقت پیش رہتے تھے، اور سارے وہ کام کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے. تو
حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اونٹ پہ سواری کر رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے کہیں، اپنے اونٹ کو بٹھایا، باندھا، اور نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اونٹ کی آڑ میں یعنی اس کو ستھرا بنا کے نماز پڑھی۔ تو یہاں سے پھر وہ لیتے ہیں موضوع کہ بھی اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں شرعی ممانعت نہیں ہے، بس صرف اس میں یہ ہے کہ اونٹ اگر زیادہ ہیں اور آدمی ان کے باڑے میں نماز پڑھنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تکلیف پہنچ جائے۔ یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ ایسے اونٹوں کے بارے میں تھا، لیکن اونٹ کو یا کوئی جانور ہے، کسی کوئی گدھے پہ بیٹھا ہے یا کسی اور جانور پہ بیٹھا ہے، اس کو باندھ کے اس کو ستھرا بنا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے ظاہر ہے وہ صاف جگہ دیکھ کے پڑھی جائے گی کہ جہاں پہ ان کا کوئی بول پیشاب جو ہے وہ نہ پڑا ہو۔ اگلا باب جو ہے یہ ہے من صلی وقدامہ تنور او نار، کہ اس شخص کا بیان جس نے اس حالت میں نماز ادا کی کہ اس کے سامنے کوئی تنور ہے یا کوئی آگ ہے، اور شیء مما یعبد فاراد بہ اللہ، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، مگر اس شخص کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے آپ کے کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں کہ کوئی خاتون ہے باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہے، سامنے چولہا ہے، اس پہ آگ جل رہی ہے، تو کیا وہ کچن میں نماز نہ پڑھے؟ کہ سامنے چولہا آ گیا تو وہ کیا ہم سمجھیں گے کہ وہ آگ کی عبادت کر رہی ہے؟ تو ظاہر ایسا نہیں ہوگا، نیت تو اس کی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر سامنے چولہا پڑا ہے تو ایک ضرورت کی بات ہے۔ یا اسی طرح روٹیاں لگانے والا، کوئی روٹیاں لگانے والے ہیں، تندور پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، سامنے تنور آ گیا، اس میں آگ جل رہی ہے، تو کیا وہ نماز نہ پڑھیں؟ تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس تنور کی عبادت نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اصل میں جو اعمال ہیں یہ نیتوں پہ ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو اس لیے امام بخاری یہ حدیث لائے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی عام طور پہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اور وہ اگر سامنے پڑی ہے لیکن نماز پڑھنے والے کی نیت جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے بت پڑے ہیں یا تصاویر پڑی ہیں تو ہم ان کے سامنے اس طرح سے نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے، کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسے جگہ پہ مجبوراً نماز آ گئی ہے، کسی ہال میں پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم پروگرامز میں جاتے ہیں کسی اسکول یا ادارے کے اندر اور وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اسکولوں میں تو آج کل بڑی مصیبت ہے، اداروں کے اندر کے جو ان کے سابقہ پرنسپل حضرات ہیں یا ان کے جو اور کوئی کابرین گزرے ہیں یا قائد اعظم کی تصویر، علامہ اقبال کی تصویر لگی ہیں اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے وہاں نماز پڑھنی پڑے، تو ظاہر ہم ان تصویر کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو کراہت تو ہوگی وہاں نماز پڑھنے میں، لیکن نماز ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان کی نیت تو اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اس میں جو حدیث لائے ہیں، حدیث سے پہلے امام زہری کا بیان ہے کہ امام زہری نے فرمایا وقال الزہری اخبرنی انس، حضرت انس نے یہ خبر دی، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی النار وانا اصلی، میرے سامنے دوزخ کی آگ لائی گئی جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس سے وہ جواز لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزخ کی آگ لائی گئی تو آپ نے نماز نہیں توڑی، نماز پڑھتے رہے، لیکن بہرحال وہ تو ایک ایسی چیز تھی جو غیر اختیاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تو آگ کے سامنے نماز نہیں پڑھی، آگ تو انہیں دکھائی گئی تھی۔ تو عام اہل علم اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں آگ ہے خاص طور پہ تو اس کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے گی تو اس میں کراہت ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کا اطلاق جو ہے وہ کچن میں چولہے پہ یا تندور پہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جو خاص قسم کی آگ ہوگی اس سے مراد ہوتی ہے۔ تو حدیث نمبر 421 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال وہ فرماتے ہیں انخسفت الشمس فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورج کو گرہن لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم قال پھر فرمایا اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی، فلم ارى منظرا کالیوم قط افضع،
کہ مجھے جو منظر دکھایا گیا تو میں نے اتنا ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھا، یعنی بہت گھبراہٹ طاری کرنے والا منظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کی آگ لائی گئی، اور وہ اتنا ہولناک منظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ہولناک منظر نہیں دیکھا۔ تو یہاں سے امام بخاری نے بہرحال استدلال یہ کیا کہ آگ تھی اور اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کا جواب دیگر اہل علم یہ دیتے ہیں کہ یہ آگ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے آگ روشن ہو اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، بلکہ یہ تو نماز کے دوران آپ کو ایک نشانی کے طور پہ دکھائی گئی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جہنم کی آگ تھی، آخرت کی تھی، اور جو آگ مجوسی جس کے سامنے عبادت کرتے ہیں وہ دنیا کی آگ ہے اور اس کے ساتھ کوئی یعنی نسبت نہیں ہے، تو فی نفسہ ہی یہ آگ ویسی آگ نہیں تھی۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت نماز ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم بن چکی ہے، جس کا مظاہرہ جو ہے، جس کا مشاہدہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، اسی طرح سے جنت بھی موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کے لیے تمام حجابات جو تھے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے اور آپ کو جہنم کی آگ کا مشاہدہ کرایا۔ جیسے مسجد اقصیٰ کا مشاہدہ کرانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجابات تھے وہ ہٹا دیے گئے تھے، اور آپ کے نے جب کفار سوال پوچھتے تھے معراج شریف کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی تھی، اور آپ ان کے سوالوں کے سارے جواب دے رہے تھے، گویا مسجد کو دیکھ کے دے رہے تھے۔ تو اور چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی نمازی کے سامنے آگ ہو تو اس حال میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا مقصود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سارے علوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری ساری عبادات جو ہیں وہ اپنے لیے خالص فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔